السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے آج پہلی بار قوم سے باقاعدہ خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے ملک کی حالات کا احاطہ کیا اور قوم کو ملک میں جو درپیش مسائل ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا، اپنی ترجیحات بتائیں کہ پاکستان کی جو موجودہ مالی حالات ہیں، تاریخ میں کبھی اتنے حالات خراب نہیں ہوئے۔ آج 28,000 ارب کا اگر قرضہ ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے۔ انہوں نے وہ سارے پلانز بھی بتائے کہ کیسے وہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کو ملکی حالات سے لڑنے، ان کو بدلنے کی عوام کو نوید بھی سنائی ہے اور کہا ہے کہ آپ کو خود اپنی حالت بدلنا ہوگی۔ عمران خان کے خطاب کی اہم جو بات ہمیں لگی وہ یہ تھی کہ اسلامی تاریخ سے حوالے لیے گئے تھے اور ان کا موجودہ جو حالات ہیں ان سے تقابل کیا گیا۔ عمران خان نے اپنے لیے 2 ملازم اور 2 گاڑیاں چھوڑ کر اپنے لیے مختص جو تمام گاڑیاں تھیں اسے نیلام کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کو اب یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلانات کتنے انقلابی ہیں اور ان سے کتنی تبدیلی آئے گی، اس پر آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان کا قوم سے پہلا خطاب کتنا پر اثر تھا اور کیا اس خطاب سے عوام کو کوئی امید ملی ہے۔ جبکہ پروگرام کے ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے، ناظرین، ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے۔ پچھلے 10 سال پنجاب میں نون لیگ کا عروج رہا۔ شہباز شریف پنجاب کے کرتا دھرتا رہے، لیکن ان کی اجازت کے بغیر پنجاب میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے پچھلے 10 سالوں میں پنجاب کے 3 سے 4 وزراء کے نام کے علاوہ شاید ہی کوئی نام سنا ہوگا، کیونکہ شہباز شریف نے تمام جو اہم وزارتیں تھیں وہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ انہی 10 سالوں میں ہم نے دیکھا سانے ماڈل ٹاؤن بھی پیش آیا، قصور میں بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی سامنے آئے، جعلی پولیس مقابلے ہوئے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا وعدہ کیا گیا، کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ عوامی بنیادی سہولیات، صحت، تعلیم کے لیے ترس گئی۔ 3 شہروں میں میٹرو بس تو ضرور بنی، لیکن اس میں بھی جو بعد میں کرپشن کی کہانیاں سامنے آئیں۔ لاہور میٹرو کا جو ریکارڈ تھا ایل ڈی اے کی آگ کے ساتھ، اس پہ بھی آگ لگ گئی، وہ بھی جل گیا۔ ہم نے دیکھا نابینا افراد کو اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے پر لاٹھیاں ماری گئی۔ آئے روز ہم ڈاکٹرز کو دیکھتے تھے کہ سڑکوں پر ہڑتال کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ صاف پانی کے نام پر کمپنیز بنائی گئی، ان میں اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی، جس پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ ابھی تک پیشیاں بھگت رہے ہیں، جبکہ پنجاب کی جو افسر شاہی ہے اس کے خلاف بھی کرپشن کے اب کیسز چل رہے ہیں۔ ان حالات میں 11 کروڑ کے صوبے کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار عثمان بزدار آدھے پاکستان سے زیادہ بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ منتخب آج ہو گئے ہیں، جن کا نہ تو کوئی تنظیمی تجربہ ہے نہ ہی کوئی پارلیمانی تجربہ ہے۔ اتنے بڑے صوبے کو ہینڈل کرنا عثمان بزدار کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا، اور ایک نا تجربہ کار وزیر اعلیٰ کو لا کر تحریک انصاف پنجاب میں جو تبدیلی لانا چاہتی ہے کیا وہ لا پائے گی یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کا جو آخری حصہ ہوگا اس میں ہم ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ خیر سگالی کا جذبہ لے کر پاکستان آنے والے نوجوان سنگھ سدھو کو پاکستان سے بہت پیار ملا، محبت ملی، جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا میڈیا کے سامنے، لیکن یہ خیر سگالی کا جذبہ ان کے اپنے ہی گلے پڑ گیا جب ان کے ملک میں ان پر بہت زیادہ شدید تنقید میڈیا میں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ جب مودی 200 افراد کو لے کر جاتی عمرہ آ سکتے ہیں تو نوجوان سنگھ جو امن کا پیغام لے کر پاکستان آئے، اس پر بھارتی جو میڈیا ہے انتہا پسند ہے، وہاں پر بھارت اتنا آگ بگولا کیوں ہو رہا ہے، اس میں آخری کامنٹ ضرور ہم اس پر کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ ظفر ہلالی ہیں کراچی سے، سینئر جرنلسٹ رضا رومی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تمام مہمانوں کو بہت شکریہ۔ جنرل صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں۔ ابھی میں پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچ سن رہی تھی تو یقین کریں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کسی پرائم منسٹر کی اتنی زبردست تقریر میں نے نہیں سنی کہ لکھے ہوئے جملے پڑھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی پروفیشنل اور باقاعدہ ایک پلان انہوں نے دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ ان کی ترجیحات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو میں جیسے جیسے تنقید سن رہی تھی تو ایک جوش اور جذبہ بڑھ رہا تھا کہ شاید واقعی تبدیلی آنے کا جو عمل ہے شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے ابھی تو حکومت بنی ہے، 100 دن کا پلان ہے، ہمیں وقت دینا بھی چاہیے، لیکن ایک جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے اس کے جیسچرز آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ اپنی قوم کے لیے کیا کرنے والا ہے۔ جنرل صاحب آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی، آپ کا اس تقریر کے بارے میں کیا خیال ہے، کتنی امپریسو لگی آپ کو یہ تقریر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تقریر امپریسو بالکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ تقریر وہ ہے جو آپ کو آپ کے مسائل کے لیے حل، اور در حقیقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں ایک قوم کے درد کی
نوید ہے جس کے لیے کچھ حل ڈھونڈا جا رہا ہے. کیونکہ میں نے جتنی بھی پہلے تقریریں سنی ہیں اس میں اپنی سیلف پریز، اپنی بڑائی، اپنے کارنامے اور پھر عوام کے ساتھ جھوٹے بڑے لمبے چوڑے وعدے، یہ تقریروں کا سٹائل رہا ہے اور یہی کچھ اس کے کانٹینٹس رہے ہیں پہلے. لیکن آج جو تقریر ہم سن رہے ہیں اس میں ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ جو قوم کے ساتھ وعدے کیے گئے ان کو پورا کرنے کا ایک بہت بڑا عزم موجود ہے، بڑا مضبوط ارادہ ہے. دوسری طرف آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو نشاندہی کر کے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ یہ مسائل ہیں، ان کے بغیر نہ قوم باوقار ہو سکتی ہے، نہ ہی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے لیے جو حل تجویز کیے اس کی تفصیلات تو بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس میں ترجیحات ضرور بتا دی ہیں کہ اگر ہمیں پیسہ چاہیے تو یہاں پہ کس طرح کفایت شاری ہوگی جو میں اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں، کس طرح پیسہ جنریٹ کیا جائے گا کہ 20 کروڑ کے اس ملک میں 21 کروڑ کے ملک میں صرف 8 لاکھ جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں، لہٰذا جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے گا، لایا جائے گا ٹیکس نیٹ میں، تو سب سے پہلے FBR کی اصلاحات کی جائیں گی. وہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک حکومت اس طرف نہیں آتی، ان اداروں کو جن کو بڑا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، جن سے جو قانون کے مطابق ہر کسی کو ٹریٹ کریں، ان کو آپ گھر کی لانڈی بنا کے رکھتے رہے ہیں، ان میں اپنے چہیتے، اپنے چمچے، اپنے وہ لوگ جو آپ کے لیے جعلی کاغذات تیار کریں وہ ان کو رکھتے ہیں، تو نتیجہ یہ کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ جو امیدیں دلوائی ہیں عمران خان نے اپنی تقریر میں، میرا خیال ہے یہ بڑی حوصلہ افزا ہے. رومی صاحب، ایک ہمیں ترجیحات کا انہوں نے ایک لیول بتا دیا کہ ان کی پہلی ترجیح کیا ہے، دوسری ترجیح کیا ہے. پاکستانی معیشت پر جیسے انہوں نے اپنی تقریر شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے معیشت کے بارے میں بات کی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا. پھر انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کا جو قرضہ ہے 28,000 ارب ہے، اس کو ہم نے کیسے اتارنا ہے، ہم کوشش کریں گے ہم قرضے نہ لیں. اس کے بعد انہوں نے ہیومن ڈیولپ انڈیکس پہ بات کی، گندے پانی پہ بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ 45% بچے ایسے ہیں جن کی گروتھ ہی نہیں ہو پاتی ہے، اس کا انہیں بڑا وہ نظر آیا کہ اس پر وہ کتنا ان کا فوکس ہے. پھر رولنگ ایلیٹ کی بات کی کہ ہمارے ہاں جو اتنے بھی حکمران رہے ہیں ان کا طرز زندگی کیسا رہا ہے، انہوں نے کبھی اپنی عوام کا طرز زندگی نہیں دیکھا، اس پر انہوں نے بڑا فوکس کیا. پھر رول آف لا کی بات کی، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی، تعلیم کی بات کی. آپ اس سپیچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے جیسے وہ سپیچ کر رہے تھے ایک لگ رہا تھا کہ امید کی کرن جو ہے وہ پاکستانی عوام کے اندر مزید جاگ رہی ہے. اب امپلیمنٹیشن کا یقیناً اب سب کو انتظار ہے. جی بالکل، آپ نے امپلیمنٹیشن کی جو بات کی، اصل چیز وہی ہوتی ہے. یہ تقریر بہت اچھی تھی، اور جو عمران خان صاحب کہتے آئے ہیں اپنے منشور میں بھی، اپنی تقاریر میں بھی، اور جو ان کے وعدے ہیں، یہ فلاحی ریاست بنانے کا جو خواب ہے پاکستان کو، یا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جو فوکس ہے، کرپشن کی بات، اور یہ آسٹیریٹی یا سادگی پہ جو ایمفیسس دیا. انہوں نے اپنے لائف سٹائل کے بارے میں بھی بات کی، گاڑیوں کی نیلامی، اور جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کو جو یونیورسٹی بنانے کا ارادہ جو ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت اچھی انٹینشنز ہیں، اور یقیناً پاکستانیز نے یہ جو الیکشن تھا اس میں بھرپور ایک طرح سے بیکنگ دی ہے عمران خان کو، کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں، اور خصوصاً کرپشن کے اوپر لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے تنگ آ چکے ہیں. مگر دیکھیے یہ جو چیلنج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کی جو آپ نے بات کی، اور اس میں 3 لیولز ہوتے ہیں. پہلا لیول تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیم کون سی منتخب کی ہے جو اس کو عملی جامہ پہنائے گی. دوسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو وسائل ہیں وہ کتنے ہیں کہ آپ ملک کو فلاحی ریاست بنا سکیں. اور تیسری یہ چیز ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے سیاسی لیول کے اوپر، کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سیاست کے ساتھ ہی ہوتی ہے، سیاسی پروسیس ہے. تو تینوں لیولز پہ اگر آپ دیکھیں، ٹیم کا تو انتخاب ہو گیا، کیبنٹ میں اچھے خاصے جو ہے ایکسپرٹس موجود ہیں. ڈاکٹر عشرت حسین جیسے لوگ ہیں جو کہ اس موضوع کے اوپر کام کر چکے ہیں، چاہے وہ سول سروس ریفارم ہو یا آسٹیریٹی ہو، سادگی، پیسے بچانا، اور شفقت محمود ہو. اس طرح کے بڑے اچھی ٹیم ہے بالعموم.
دوسرا مسئلہ وسائل کا. وسائل جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کا ذکر خود بھی کیا پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں. اور ابھی ہے کہ پاکستان کو جانا تو پڑے گا قرضوں کے لیے, کیونکہ جو ری پیمنٹس ہونی ہے, آئی ایم ایف ہو یا سعودی عربیہ ہو, اور وہ جب آئی ایم ایف کوئی قرضہ دیتا ہے تو وہ شرائط رکھتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ جو ہے اس کو کم کریں اور اخراجات کم کریں. اب اخراجات کم ہوں گے تو پھر فلاحی ریاست کا منصوبہ مشکل میں جا سکتا ہے. تیسری جو بات میں نے عرض کی وہ یہ تھی کہ سیاسی پروسیس جو ہے وہ ملک میں ایک تھوڑی سی پولرائزیشن ہے, خصوصاً پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے, پنجاب میں بھی ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے, اور ان کے ساتھ مل جل کے ان پلانز جو ہیں, ان گولز کو اچیو کرنا ہوگا, کیونکہ ان کے تعاون کے بغیر یہ مسئلہ بنے گا. تو میری کوئک آبزرویشنز یہ ہیں تقریر کے حوالے سے. صحیح. ہلالی صاحب ایک اور بڑی عام بات کی, انہوں نے اپنے چیلنجز کو لے کر بات کی کہ جب وہ کرکٹر بن رہے تھے ان کو بڑا ڈس اپوائنٹ کیا گیا, تم کرکٹر نہیں بن سکتے, تم فاسٹ بالر نہیں بن سکتے. پھر ایک کامیاب کرکٹر بھی بنے, پھر شوکت خانم بنانا چاہتے تھے, سب نے کہا نہیں بن سکتا, انہوں نے شوکت خانم بنا کے دکھایا, تعلیمی ادارہ انہوں نے بنا کر دکھایا. تو اس رویے کو لے کر جو ایک نئی ایک امنگ پیدا کی ہے آج عمران خان کی تقریر نے, آپ کو کچھ بدلا ہوا پاکستان لگ رہا ہے؟ شہزیہ میں سمجھتا ہوں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو, جیسے تقریر ہو رہا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ بڑا زبردست سپیچ ہے یہ سب, مگر آپ کو میں صحیح بتاؤں یہ ہم نے سب سن چکے ہیں. ہم ان کی ہر مشکلات کے بارے میں سن چکے ہیں, کیسا انہوں نے نومل یونیورسٹی بنایا اور کون سا ہسپتال خانم ہسپتال بنا, کیا کیا مشکلات اور دشواری انہوں کو کنفرنٹ کرنا پڑا, کیا کیا لوگوں نے کہا کہ تم کبھی نہیں کر سکتے. یہ سب چیز ہم سن چکے ہیں. میں آپ کو آج وقت تھا بتانے کہ بھائی $10 بلین اگر سالانہ اس ملک سے باہر جاتا ہے اللیگلی, تو ہم کیسے اس کو روکیں گے اور کب شروع ہوگا؟ ہمارا پلان کیا ہے؟ یہ پلان کب آئے گا؟ آپ کو ٹاسک فورس بنا رہے ہیں, وہ ٹاسک فورس بنا رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان سے باہر پیسہ بھیج. 28 جی بولیں. 28 دن ہو گئے ہیں الیکشن جیتنے کے جیتے ہوئے. ان کو پتا تھا کہ یہ 28 دن میں ٹاسک فورس تو ابھی تک مل چکی ہونی تھی 3 دفعے کہ بھائی ہم یہ کریں گے. میں جاننا چاہتا ہوں یہ 8 لاکھ ٹیکس پیئر کیا آپ کریں گے ٹیکس ان لوگوں سے نکالنے کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں ایف بی آر کو درست کروں گا. کچھ تو بتائیں. ایف بی آر کو درست کروں گا, وہ ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ٹھیک کرے گا. یار فار گاڈ سیک, میں جاننا چاہتا ہوں 5 سال سے آپ پتہ نہیں کتنے سال سے کیمپین کر رہے ہیں, یہ سب پوائنٹس جو تھے یہ آپ نے بنا کے بتایا ہے لوگوں کو, بار بار بتایا ہے. آپ چوروں کے ساتھ کیا, اب ٹائم یہ ہے, میں تو سوچ رہا تھا کل سے ہم یہ کریں گے, پرسوں سے یہ شروع ہوگا, جو آدمی کے پاس ایک گھر ہے اور ایک گاڑی ہے اس کا ٹیکس کم سے کم اتنا ہوگا, ہم اس کو بلا کے پوچھیں گے کہ اور کیا ہے, پینلٹیز کیا ہوگا, سزا کیا ہوگا. انصاف کے بارے میں لا کمشنرز ہم نے کریٹ. دیکھیے بات اصل یہ ہے, پتہ نہیں شاید میں بڑھا ہوں اور زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے, مگر پتہ نہیں 15 گھنٹے کی تقریر ہو جائے, انہیں پورے ملک کے جتنے بھی شعبے ہیں سب کو ڈسکس کرنا تھا, سب کے بارے میں پلان دینا تھا. اب ایک ایک چیز A to Z all I can say is کہ 70 سال ہو گئے ہیں جی, نہیں بس 70 سال ہو گئے ہیں ٹھہرتے سب آتے ہیں, پلان دیتے ہیں, یہ کریں گے وہ کریں گے اور کچھ نہیں ہوتا. کم سے کم ابھی شروع کرو آج سے. آج اتنے ڈس اپوائنٹ کیوں لگ رہے ہیں آپ؟ مجھے ذرا بریک لینے دیں, بریک کے بعد آگر مجھے اس لیے کہ میں بڑا خوش ہوں, ہم نے بہت اپنی جان انویسٹ کی ہے, اپنا کیا کیا نہیں ہم نے کہا ہے اور کہا ہے اور کیا کیا گالیاں نہیں. ٹائم کی بات نہیں ہے, ٹائم کی بات نہیں ہے, اس کو ابھی شروع ہونا تھا. یہ بریک لے لیتے ہیں. خوش آمدید. جنرل صاحب ابھی جو ہلالی صاحب بات کر رہے تھے
کہ آج انہیں پورا پلان دے دینا چاہیے تھا. باقی بھی تو اتنی حکومتیں آتی رہی ہیں, ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے, لیکن کسی نے کبھی اتنا جامع, اتنا ڈیٹیل میں پلان نہیں دیا. آپ کو نہیں لگتا تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے, انہیں وقت تو دینا چاہیے؟ کابینہ پر بھی جو یہ نام سامنے لے کے آئے, اس پر بھی ہم سب لوگوں نے, میڈیا نے بڑی تنقید کی کہ اور اچھے لوگ بھی آپ مختلف شعبوں میں سامنے لا سکتے تھے. لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ تنقید کے نشتر چلانے کی بجائے تھوڑا سا وقت تو دینا چاہیے ہمیں؟ جو پلان دیے ان کو امپلیمنٹیشن کرنے کے ذرا وقت تو دیں. مجھے جو آج کی تقریر سے توقع تھی وہ تو اس لحاظ سے پوری ہوئی, کیونکہ اس تقریر میں ہر شعبے کی ایک تفصیلی پلان دینا تو میرا خیال ممکن نہیں تھا, لیکن ایک تو شعبے آئیڈینٹیفائی کر لیے شعبے کہ یہ میں نے مختلف کام میں پرائرٹیز نظر آ گئی, اور دوسرا یہ کہ ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتا دیا کہ ان کے اوپر کرنا ہم کیا چاہتے ہیں. اب جب اس پہ ٹاسک فورس کسی چیز پہ بن گئی, کسی کو اور کام ایلوکیٹ کر دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو جب یہ ذمہ داریاں تقسیم ہو جاتی ہیں, جیسے آپ نے مشیر مقرر کیے 4-5, میرا خیال ہے ان کو یہ کام سونپا جائے گا, جیسے یا ایک ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں ٹاسک فورس بن رہی ہے جو اداروں کے خرچے کم کرے گی. ایک ٹاسک فورس بن رہی ہے جو باہر سے پیسہ لے کے آئے گی. آپ نے کہا جی ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے, تو میرا خیال ہے وہ رزاق داؤد صاحب اس کا, کیونکہ وہ ٹیکسٹائل وغیرہ کا وہ پلان بنا کے دیں گے, تو میرا خیال ہے بڑی جلدی ان حضرات سے ہمیں پلانز بھی سامنے آنی شروع ہو جائیں گی کہ ہر شعبے میں جو آبجیکٹو رکھے گئے ان کو اچیو کیسے کرنا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں چند دن انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی کام جلدی میں بالکل اگر کر دیا تو وہ بھی میرا خیال ہے ہاف ہارٹڈ نہ بن جائے, کیسی ہاف بیک کیک آپ کے ہاتھ آ جائے. تو ان کو پلانز بنانے دیں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ 2-3 ہفتے میں بہت کچھ سامنے آ جائے گا اور انشاءاللہ چیزیں چل نکلیں گی. کچھ ہمیں بھی تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. صحیح. اب ذرا تھوڑے سے پنجاب پہ آ جاتے ہیں رضا رومی صاحب. آج وزیر اعلیٰ پنجاب بھی منتخب ہو گئے, سردار عثمان بزدار. میڈیا نے بھی کافی تنقید کی, اور یقین کریں ان کے اپنے پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں, میری رات میں بھی 1-2 لوگوں سے بات ہو رہی تھی, وہ خود تنقید کر رہے ہیں کہ خان صاحب کا یہ فیصلہ درست نہیں. یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ جب پنجاب کی کابینہ کا فیصلہ ہو رہا تھا, ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کون کون ہوگا, اس میں تو ان کو بٹھایا ہی نہیں گیا تھا جو ہے سی ایم پنجاب عثمان بزدار. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی جو کابینہ ہے جو اس میں کون کون لوگ شامل کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو ایک ڈمی ایک آپ پرسیپشن سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ وہ ڈمی وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کریں گے, پیچھے چلائے گا کوئی اور, اس کو اگر پازیٹیو سینس میں لیا جائے کہ کیا واقعی چہرہ تو آپ نیا لے آئیں لیکن چلانے والے پیچھے کوئی اور ہوں گے جو واقعی صحیح معنوں میں نئے پاکستان میں نیا پنجاب لانا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں, اب میرے خیال سے تو یہ تنقید جو تھی بالکل بجا تھی میڈیا میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی توقعات تھیں عمران خان صاحب کے جیتنے کے بعد کہ پنجاب میں, چونکہ آپ نے خود ذکر کیا جو آپ کے پروگرام کا شروع میں کامنٹس تھے کہ نون لیگ کا 10 سال کے بعد جو ہے وہاں سے وہ اقتدار سے ہٹی ہے, تو اس لیے بہت امید تھی کہ ایک ڈائنامک اور ایک فرق قسم کا چیف منسٹر جو ہے وہ سامنے آئے گا. مگر بزدار صاحب جو ہیں, دیکھیں ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے وہ پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق ہے, عمران خان صاحب نے بھی بڑی ڈیفینڈ کیا ان کو, لیکن ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے انتظامی, اور پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, ایک دنیا کے 9ویں نمبر پہ اس کی آبادی آتی ہے, اور وہ ایک بڑی کمپلیکس جو ہے جگہ ہے, اور اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کو ایک بہت ہی سیزنڈ جو ہے پولیٹیشین چاہیے تھا جو کہ اس کو آگے چلا سکے. اب یہ جو ہے کہ اگر وہ ڈمی ہے, ان کے پیچھے ترین صاحب یا کوئی اور ہوگا جو چلائے گا, تو وہ بھی اچھی گورننس نہیں ہوتی, کیونکہ جو شخص پاور میں بیٹھا ہوتا ہے, اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کو مکمل اختیار ملنے چاہیے تاکہ وہ کچھ ڈیلیور کر کے دکھا سکے. یہ جو 2-3 ٹو مینی کوک سپوائلنگ دا براث والی بات ہے, تو یہ جو ایکسپیرینس ہے شاید یہ میرے خیال سے اتنا کامیاب نہ ہو, ان کو خود ہی بدلنا ہوگا آگے جا کر. لیکن اور بھی تو سوالات اٹھ رہے ہیں نا رضا رومی صاحب, کہ جنوبی پنجاب سے ان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے وزارت اعلیٰ تو آپ نے دے دی, لیکن جو صوبہ بنانے کا محاذ تھا, مقصد تھا کہیں وہی پس پش نہ چلا جائے. ان کو اتنا خوش کر دیا آپ نے وزارت اعلیٰ دے کر. جی بالکل, پس پش تو وہ ابھی فی الحال تو جائے گا نا. دیکھیے اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں جو ہے 2/3 اکثریت شاید چاہیے ہوگی دونوں ہاؤسز میں, ایک نیا صوبہ سازی کے لیے. پہلی تو یہ بات ہے, اس لیے ایک بڑی پریکٹیکل ڈیفیکلٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس. مگر اس کے علاوہ بھی دیکھیے ساؤتھ پنجاب کی محرومی اس وقت دور ہوگی جب مکمل ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور
اور ریسورسز ہوں گے, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹس بھی ہیں ان کو وسائل ہی نہیں ملتے کہ تاکہ وہ سپینڈ کر سکے. سارا کچھ تو نون لیگ جو ہے وہ اپر پنجاب میں انویسٹ کرتی رہی ہے ایز اے ہسٹوریکل ٹرینڈ. مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں کہ جو بزدار صاحب کے بارے میں میڈیا میں رپورٹس بھی جو آئی ہیں وہ بھی قابل تشویش ہیں, چاہے وہ دیت کا مسئلہ ہو یا دیگر جو آئی ہیں باتیں, کیونکہ دیکھیے یہ عمران خان صاحب خود ایک کلین آدمی ہے. نیب نے تو ایک چیز واضح کر دی کہ فی الحال نیب میں ابھی ان پر کوئی کیس نہیں چلا. 2016 میں ایک کمپلین آئی تھی, 2017 میں اس کو ویریفیکیشن سٹیج پر ہی بند کر دیا گیا تھا کیونکہ کچھ جی ویریفیکیشن پہ بالکل. لیکن دیکھیے نا قتل کا مقدمہ جو ان کی فیملی پہ تھا وہ تو اب سامنے آیا نا. تو یہ عمران خان صاحب دیکھیے یہ بہت ضروری تھا, کیونکہ پاکستان میں لوگ کیوں عمران خان کو پسند کرتے ہیں, کیوں انہوں نے ووٹ ڈالا, اسی وجہ سے ڈالا کہ وہ ہمیشہ عمران خان نے یہ بات کہی تھی 20 سال سے کہ صاف لوگ, شفاف لوگ, وہ لوگ جو ان کا ماضی داغدار نہ ہو وہ سامنے آئیں. اب اگر ایسے ہی وہی پرانے ٹائپ کے لوگ, سیاستدان جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں یا فیوڈلز ہیں, اگر وہ آ جائیں صوبے کو چلانے کے لیے تو پھر یہ لوگوں میں مایوسی ہوتی ہے. بہرحال one should give him time and wish him luck. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, خان صاحب نے, وزیر اعظم نے ایک اور بڑی اہم بات کی اپنے سپیچ میں کہ بلدیاتی نظام میں اصلاحات لائیں گے. وہ شروع سے ایک بات کرتے آ رہے ہیں, ظاہر ہے اتنے بڑے صوبے کو چلانا ایک وزیر اعلیٰ کا کام نہیں. ہم بھی اپنے پروگرامز میں بات کرتے آئے ہیں کہ جب تک اختیارات کو نچلی سطح تک آپ منتقل نہیں کریں گے, اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے, جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو اختیار نہیں دیں گے, تو آپ نظام نہیں چلا سکتے. آپ لوگوں کے مسائل جب تک ان کی دہلیز پہ حل نہیں کریں گے تو یہ سسٹم آپ کا مضبوط نہیں ہو سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ بلدیاتی نظام یہاں پر تو آپ کر دیں گے, کاف لیگ اور پی ٹی آئی مل کر تو قانون سازی کر لے گی, لیکن باقی صوبوں کا کیا ہوگا؟ کے پی کے میں بھی آپ کر لیں گے, کیا سندھ اس پر عمل کرے گا؟ وہ تو اختیارات نہیں دیے انہوں نے کبھی بھی بلدیاتی نمائندوں کو. جی ہاں, وہ سچ کہہ رہی ہیں آپ. اور کراچی خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز اچھا ہو کراچی میں, ان کو کریڈٹ ملیں, اور جو برائی ہے وہ جو بلدیاتی لوگ ہیں ان کو بلیم میں جائیں. دیکھیے بات اصل سیدھی سادھی یہ ہے کہ بہت سارے سے چیزیں جو انہوں نے کہا ہے اور کہہ رہے ہیں, مثال تک وسل بلوئر تک, یہ سب چیزیں جو ہیں میرے خیال میں ایک فاؤنڈیشن ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹو. اس میں یہ لکھا جاتا ہے, اور میرے خیال میں زیادہ تر یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ لکھا گیا ہے ان کے مینیفیسٹو میں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں, عوام پہلے دفعے اس طریقے سے ایک آدمی جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کا اس سے سن رہے ہیں, تو اس حد تک. لیکن ایک اور حد تک بھی نئی بات ہمارے لیے ہو سکتی ہے نا کہ مینیفیسٹو میں تو ہر پارٹی لکھتی ہے, لیکن اگر یہ مینیفیسٹو پر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے, عمل ہوتا ہے, تو یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات اور اس قوم کے لیے نئی بات ہوگی. تھینک یو. اب جب آپ نے شروع میں کہا, اور صحیح کہا, اور رضا رومی صاحب نے بھی کہا کہ امپلیمنٹیشن از دا کی, مجھے مایوسی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ یہ غلط چیزیں کہیں ہیں, یہ بڑے اچھے چیزیں کہیں, مگر مجھے پتا تھا کہ یہ چیزیں ان کے مینیفیسٹو میں ہیں. میں صرف ڈس اپوائنٹڈ اس لیے ہوں کہ اب تک ایک کیا کہتے ہیں, ایک امپلیمنٹنگ سٹیج, یہ میں سننا چاہتا تھا کہ فلانے تاریخ کو یہ کریں گے, اس کے بعد یہ کریں گے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ایک ٹاسک فورس بنائیں گے. بھائی ٹاسک فورس اتنے چیزوں کے لیے آپ بنائیں گے, پھر وہ ڈیلیبریٹ کریں گے, وہ ڈسکس کریں گے, پھر رپورٹ آئے گی, پھر ایک ایکشن لیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں اب مہینوں کی بات ہو گئی ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اتنا دیر جب کچھ چیز ڈیلے ہوتا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ اچھا بات ہے کہ نہیں. دیکھیے یہ کہنا کہ میں گاڑی نہیں استعمال کروں گا, اب میں نہیں جاننا چاہتا, آپ نے کہہ دیا فرسٹ کلاس 500 گاڑی مجھے نہیں چاہیے, ہمیں نیلام کر دوں گا, دیٹس دی اینڈ آف دا میٹر. اب ہم کوئی رپورٹ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایک گاڑی کو کتنے پیسے ملے, وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو یہ میرا ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ ایکشن, we are not seeing action, we are seeing words but not action. Second thing جو آپ نے گورنر صاحب کے یا چیف منسٹر صاحب کے بارے میں کہا, میرے خیال میں اگر بار بار ایک پرائم منسٹر جو ہم جانتے ہیں is a man of action, بار بار وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس آدمی کو اپوائنٹ کیا ہے,
تو لیٹ اس ویٹ. میں سمجھتا ہوں ادھر ویٹ کرنا چاہیے اس چیف منسٹر کو ایکشنز دیکھنے کے لیے, اور ادھر کم ویٹ کرنا تھا اس لیے کہ یہ سب پلانز اینڈ پروپوزلز تو پہلے سے 10 دفعے ہم سن چکے ہیں. تو لیٹس گیو دا چیف منسٹر ٹائم. اور بالکل اگر وہ ویسے ہی لگتا, اگر وہ if he performs like he looks, then پھر ہم تنقید کریں گے, کرٹیسائز کریں گے. مگر اگر ون آف دوز مین جو بولتا ٹھیک نہیں ہے یا کم مگر کرتا ہے بڑا زبردست, تو پھر ہم اس کی تعریف کریں گے. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آ کر جنرل صاحب سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کہ 70 سالوں کے جو مسائل ہیں کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 5 سالوں میں خان صاحب حل کر پائیں گے؟ تھوڑے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب 70 سالوں کے مسائل ان 5 سالوں میں حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسائل تو بے پناہ ہیں, وہ 70 سال کے ہوں یا پچھلے 10 سال کے یا 15 سال کے, اور ہیں بھی بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو سوسائٹی میں جڑ پکڑ چکی ہوئی ہیں اور وہ پھر ٹریول کرتی ہیں آپ کے مختلف کراس سیکشن آف سوسائٹی میں یا مختلف اداروں میں, تو وہ شاید اس طرح تو سب کچھ نہ بدلا جا سکے. لیکن اگر آپ پرائرٹیز جو رکھی گئی ہیں اگر وہ سامنے رکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک رستہ اپنے لیے چن رہے ہیں اور اس پہ آپ ایک مائلیج مقرر کریں گے اپنے لیے کہ میں نے یہ مائل سٹون جو ہیں وہ کور کرنے ہیں. اگر ان کو وہ مائل سٹون واقعی وہ کر لیتے ہیں تو آپ کو یوں نظر آتا ہے کہ 70 سال کے مسائل میں سے اگر ہم نے 30% کم کر لیے ہیں تو عوام میرا خیال ہے ان کو ایک آدھ اور موقع بھی دے دیں گے کہ آپ اس کے بعد بھی آگے کنٹینیو کریں. لیکن اگر یہ پروگرس ہمیں ایسی نظر نہ آئے تو عوام ان کو میرا خیال ہے دوسروں کو تو پھر برداشت کیا تھا, ان کو شاید بالکل برداشت نہ کریں, کیونکہ انہوں نے تو صرف انہی چیزوں پہ, انہی وعدوں پہ, یہی جو کچھ ہمیں رستے دکھائے ان کی بنیاد پہ ووٹ لیا ہے. لہذا ان کے لیے میرا خیال ہے پیچھے ہٹنے کا کوئی اور ان کے کوئی چانس نہیں ہے, نہ ہی گنجائش ہے. یہ جو کچھ بھی ہے انہوں نے کر کے دکھانا ہے. ہلالی صاحب جو بات کر رہے تھے میں اس پہ اس حد تک تو متفق ہوں کہ بہت اچھا ہوتا اگر پلانز بھی ساتھ ہوتی, لیکن میں نے بہت ساری پولیٹیکل پارٹی جو حکومتوں میں آتی نہیں ہیں ان کے منشور بہت سنے, منشور کی بات ہوتی, لیکن جیسے ہی وہ حکومت میں آ جاتی ہیں تو پھر منشور بھول جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کے بعد کبھی ذکر نہیں آتا. تبھی تو بعض حکومتوں نے 3 دفعہ روٹی کپڑا مکان کے نام کے اوپر الیکشن لڑ لیے. اب وہ چیزیں جو ہیں اگر ذہن میں رکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ اگر منشور بھی اس پہ مبنی تھا, یہ موجود تھی چیزیں منشور میں, تو آپ کو اعادہ کر کے واضح کیا گیا ہے کہ ہم بھولے نہیں, ہم اس پہ کام کرنے لگے ہیں. تو اس سے کچھ ری ایشور ہوتے ہیں, آپ کو کچھ یہ اطمینان ہوتا ہے کہ الیکشن جیتنے کا ہی ایک ذریعہ نہیں تھے وہ تمام آبجیکٹیوز اور وعدے جو ہمارے ساتھ کیے گئے. صحیح بات نہیں, ان میں آپ سیریس ہیں, عمل کر کے دکھانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات. تو میں اس حد تک مطمئن ہوں کہ یہ بھول نہیں گئے اس چیز کو جو ہمیں پہلے جو نوید سنائی جاتی تھی, اور جیسے ہی الیکشن جیت لیا حکومتیں بن گئیں تو پھر ٹھاٹھا اور شاہ بالکل اپنے موج میں لے, اور وہ کتاب وہ منشور جو تھا اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا. آج وہ صورتحال مجھے بدلی ہوئی نظر آتی ہے اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ بہتری. اور ایک اور بڑی امپریسو بات لگی رضا رومی صاحب, جو مجھے بڑی اپیل کی, بڑی زبردست بات جو انہوں نے کی, کہ انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست کے جو اصول تھے وہ تو مغرب والوں نے اپنا لیے ہیں, چاہے وہ تعلیم کو لے کر ہوں, چاہے وہ قوم کی ایکویلٹی کو لے کر ہوں. تو یہ جو ایک پیشن وزیراعظم کی تقریر میں نظر آیا, جس سے ایک اور احساس ہوا کہ واقعی اگر وہ اصول, وہ طرز زندگی یا وہ رولز ہم اپنی ملک میں لے آئیں تو ہمارا ملک دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے. جی بالکل, میں اس سے جو ہے اگری کرتا ہوں. یہ بڑی اچھی ایک بیلنسنگ ہے ایسٹ اور ویسٹ کی, اور عمران خان صاحب اس کی ذکر کر رہے ہیں کافی دیر سے, اور میرے خیال سے لوگوں کو بھی یہ بات بہت بھاتی ہے, کیونکہ یہ مغربی جو ویلیوز جو سو کالڈ ہم بات کرتے ہیں,
اصل میں تو ان کا بالکل امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے اسلام کی تاریخ میں اور مدینہ کے اور اس کے بعد بھی. مگر دیکھیں میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ یہ سب باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے یہ اچیو کس طرح سے ہوگا. دیکھیے ہلالی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں, بڑے جو ہیں تجربہ کار بیوروکریٹ رہے ہیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے بیوروکریسی کس طرح کام کرتی ہے. جنرل صاحب کو بھی معلوم ہے کہ سویلین بیوروکریسی جو ہے پاکستان میں وہ امپلیمنٹیشن کرتی ہے اور وہ سب سے بڑی پرماننٹ مشینری ہے. کوئی آئے جائے, سیاستدان آئے جائیں, اصل چیز ہے کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, ٹیم کرنا ہے, اس کے رخ بدلنا ہے. اور ساری کرپشن, ڈیلیز, یہ جو آپ ویلیوز کی بات کریں, اقربا پروری, نیچرل لیول پہ برائبری, یہ اصل چیلنج جو ہے عمران خان صاحب کے سامنے اور ان کی کیبنٹ کے سامنے وہ یہ ہوگا کہ کس انداز سے اس کو بدلا جائے. کے پی میں انہوں نے کچھ آغاز کیا پولیس کے ساتھ بھی, دیگر محکموں کے ساتھ بھی, اور لیکن وہاں بھی ابھی اور بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. اور پنجاب میں تو اس کو اثر نو کرنا یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, اور یہ ہو سکتا ہے اور ایک ڈائریکشن بدل سکتی ہے, لیکن اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں وقت دینا ہوگا, انتظار کرنا ہوگا. فی الحال کے تو آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ تقریر بہت اچھی تھی اور ایک فیل گڈ فیکٹر ابھی تک قائم ہے ملک میں. صحیح. ہلالی صاحب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ ہے یہ کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت, اس نے لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جیسے عمران خان وزیر اعظم بنے آپ نے دیکھا میڈیا نے کتنی تنقید کی, اور اب اسپیشلی جب وہ سدھو پاکستان آئے ہیں عمران خان کی حلف برداری کی تقریب میں, آگ بگولا ہو گیا میڈیا. میرا سوال یہ ہے کہ میڈیا اس وقت کہاں تھا جب مودی 200 مہمان لے کر جاتی عمر آتے ہیں نواز شریف صاحب کی نواسی کی شادی پر, تب تو میڈیا کچھ بولا نہیں تھا. اور آج جب وہ امن کا پیغام لے کر ایک نئے وزیر اعظم کی حلف برداری تقریب میں آتے ہیں تو بھارت کو بھائی نہیں رہا, بھارت تنقید پہ ان کا میڈیا اتنا تنقید کر رہا ہے. یہاں دیکھیے یہ اس قسم کا ری ایکشن, وہ بیچارہ سدھو ایک دوست کے فنکشن میں آیا, اس قسم کا ری ایکشن سدھو کے وزٹ پہ بتاتا ہے آپ کو کہ یہ کتنے ہپوکریٹس ہیں. اور خاص طور انڈین میڈیا, ہمیں پتہ ہے کہ کافی حد تک ان کا کنٹرول ہے بائی دا گورنمنٹ, مگر دیکھیے اس قسم کا ری ایکشن کہ اس کو واپس نہ آنے دیں, کہ اس کو ماریں, اس کو ٹریٹر ڈکلیئر کریں, اس کا جو کیا تھا وہ اسٹیچو نہیں وہ ہوتا ہے نا, وہ they burnt his image, وہ جو کیا ہے پینٹنگ اس کے, یہ سب چیزیں جو انہوں نے کیا ہے یہ کتنی افسوس کی بات ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک مودی ہے شازیہ, اور میں یہ کہتے رہتا ہوں آپ کو, یہ آدمی پنپا ہے آن اینٹی مسلم فیلنگز. اس وقت ہندوستان میں ہر 7واں آدمی سے ایک ادھر مسلمان ہے, اور ان کی کنڈیشن اتنی بری ہے, وہ لکھتے ہیں, وہ بولتے ہیں. یہ کشمیر میں جو لوگ پتھر کے ساتھ مشین گنز کے خلاف لڑ رہے ہیں, یہ اس لیے نہیں لڑ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ان کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مرنا بہتر ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دس از ری ایفرمیشن کہ جب تک مودی ہے ہمارے ملک میں اور انڈیا کے ساتھ کبھی مور دین وہ کیا کہتے ہیں فارمل پیس, دلی پیس, وہ جو سندھو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری ریلیشن شپ بہتر ہو, میں چاہتا ہوں کہ ہم گڈ نیبرز کے ساتھ رہیں, that's not possible, اور وہ ہو نہیں سکتا جب تک. جنرل صاحب آپ کا بھی اس پر کامنٹ, خاص کر جب آرمی چیف ملے سدھو سے, اس پر میڈیا نے بہت زیادہ تنقید کی. دیکھیں میں ایک چیز آپ بتاؤں, یہ ہمارے ہاں بڑی افسوسناک ایک صورتحال رہی ہے, اور اکثر ہمارے میڈیا کے کمنٹیٹرز, اینکرز وغیرہ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے ان لوگوں کی آنکھیں اب کھل جانی چاہیے. ایک ملک جس کے اندر سوائے پاکستان کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے. آپ بات کرنا چاہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, آپ کرکٹ کھیلنا چاہیں وہ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا, آپ ہاکی میچ کرنا چاہیں وہ ہاکی میچ نہیں کرنا چاہتا. بالکل ایسے ہی. اور جھگڑے فساد تو 70 سال سے ساتھ چلے ہی آ رہے ہیں. اس کی فورن پالیسی کون چلائے گا؟
کیا آپ میاں صاحب کی طرح دو قومی نظریہ کو دفن کر کے اور یہ کہہ کے کہ جی ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں، تو اس سے آپ اپنی فورن پالیسی چلائیں گے اور اس سے ٹھیک ہوں گے آپ کے تعلقات؟ صحیح بات ہے. یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے لوگوں نے پیدا کی ہیں کہ ایک جہاں دوستی ہوتی ہے، جہاں تعلقات ہوتے ہیں، وہ دو طرفہ عمل ہے. آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. ایک ملک آپ سے نفرت کر رہا ہے، آپ کے ہاں سے کپڑے وہ امپورٹ کرتے ہیں، کپڑے وہاں پہ دکانوں پہ لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پبلک ان کپڑوں کو نکال کے باہر سڑک پہ رکھ کے آگ لگا دیتی ہے. آپ کی چینی جاتی ہے وہاں پہ، ان کی پبلک وہاں پہ وہ دکانوں سے چینی نکال کے بوریاں باہر رکھ کے اور ان کو بہا دیتی ہے سڑک پہ. صحیح. یہ جہاں نفرت کا عالم ہے، وہاں آپ کس کو دوش دے رہے ہیں کہ کیا کیا؟ میاں صاحب نے تو جو ہو سکتا تھا ان کے پاؤں میں ڈال دیا، کسی نے روکا؟ لیکن جب دوسری سائڈ سے آپ کو کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا تو آپ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے ہمیں اپنے نیریٹو بدلنے چاہیے، حقیقتیں دیکھنی چاہیے، دوست اور دشمن پہچاننا چاہیے. خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فورن پالیسی کا رخ کیا ہونا چاہیے اور کیسے چلے اور کون چلاتا ہے. صحیح. رومی صاحب اس پر میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. پھر جنرل صاحب آپ نے وہ ایک سٹوری جو ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ نے جو کامنٹ کیا تھا، میں چاہوں گی اس پہ ذرا ہم کلیریفیکیشن دے دیں کہ جو نیگیٹو باتیں کی جا رہی ہیں 92 کے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے، وہ ایک ابہام ختم کیا جائے. رضا رومی صاحب آپ کا اس پہ کامنٹ لینا چاہتی ہوں میں. جنرل صاحب آتی ہوں آپ کی طرف. رومی صاحب کا میں ذرا کامنٹ لے لوں. اچھا جی، اچھا یہ باتیں بالکل صحیح کہی گئی ہیں. دیکھیے دونوں طرف یہ مسئلہ ہے. بیانیہ جو ہے اور نیشن سٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ بالکل ان کو ایک دشمن بھی چاہیے ہوتا ہے. ہندوستان کو پاکستان ملا ہوا ہے، پاکستان کو ہندوستان ملا ہوا ہے. اس میں تو یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، اور جو خیدو کے ساتھ ہوا وہ اسی کا ایک یوں سمجھے شاخسانہ ہے، کیونکہ انہوں نے جنرل باجوہ کو گلے لگایا اور وہ مصافحہ کیا، بات چیت ہوئی، وہ انڈین میڈیا میں تشہیر ہوگی کہ انہوں نے غداری کر دی. جیسے ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ غداری ہو جاتی ہے. دیکھیں ہمیں آگے بڑھنا ہے، چاہے جنرل مشرف ہوں، نواز شریف ہوں. اب عمران خان نے بھی اپنی پہلی تقریر جو تھی اس میں یہی ذکر کیا. یہ امن، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ اپنے وائٹل جو پرنسپلز ہیں ان کو کمپرومائز کر دیں یا ایسی چیز کریں. میں تو یہ کہوں گا. صحیح. جی جنرل صاحب، گلگت بلتستان کے جو وائلنس ہوا تھا اس پر آپ نے مالک صاحب کے پروگرام میں بات کی تھی، وہاں کے کچھ لوگوں کی بات کی تھی کہ وہ انڈیا جا کر انڈیا ان کو استعمال کرتے ہیں، تو اس بارے میں نیگیٹو جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید آپ نے پورے گلگت بلتستان کے عوام کو اس طرح کی بات کر دی ہے 92 کے پلیٹ فارم سے. اس کو ذرا کلیئر کر دیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مالک صاحب نے یہ سوال کیا تھا اور رضا رومی میرا خیال اس پروگرام میں ساتھ تھے ہمارے. بات یہ ہوئی تھی کہ گلگت بلتستان میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے، اور میں نے یہی بتایا تھا کہ وہاں آرمی کو آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن اس آپریشن کی کامیابی جو ہے وہ ساری مضمر ہے اس میں کہ وہاں کے لوگ انتہائی محب وطن ہیں، وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ آرمی آئے اور وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اس لیے جب بھی وہاں پہ کبھی آپریشن ہوا یہ کامیاب ہوگا. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ایک اس وقت ایسا ایشو ہے جس کو بھارت قبول نہیں کر رہا اور وہ ہر حالت میں اس کو ناکام کرنا چاہتا ہے. چنانچہ یہ لوگ اس کے ہتھے ویسے تو نہیں چڑھتے، لیکن جو باہر ہیں ہمارے لوگ بعض، ان کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، اور ہمیں امریکہ سے ان لوگوں کے چند ایک کے نام بھی میرے پاس ہیں. اب چیز یہ ہے کہ یہ کسی نے ایک شیطانی کام کیا کہ اس چیز کو اچھالا اس طرح، جیسے میں نے کہا کہ سارے لوگ جو باہر ہیں وہ سارے گلگت بلتستان کے اس طرح کر رہے ہیں. کسی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم اس کی معذرت کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے کسی کے سب کو یہ کہا کہ ایسے، وہ غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے. لیکن ہماری صفوں میں، ہمارے آستینوں میں بعض سانپ بھی موجود ہیں. بہت شکریہ. رضا رومی صاحب تھے. امجد شفیع لالی صاحب جاتے جاتے یہی کہیں گے کہ آج عمران خان نے جو اپنی تقریر کے ذریعے ایک نئی امنگ اور ایک نئے خواب دکھائے ہیں پاکستانی عوام کو، پاکستانی قوم کو، کہ کس طرح وہ پاکستانیوں کی، اس قوم کی حالت بدلنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور وہ ہو جو اس ملک اور اس قوم کے مفاد میں بہتر ہو. پروگرام کے لیے آپ فیڈ بیک دیتے رہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.